الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو کچھ بھی تمہاری زبان سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر بندہ تکلیف کی وجہ سے کراہتا ہے اور اس کے منہ سے مختلف آوازیں تکلیف کی وجہ سے نکلتی ہیں تو فرشتے وہ آوازیں بھی لکھتے ہیں، اور قیامت والے دن وہ آوازیں بھی نامہ اعمال میں تولی جائیں گے. حتیٰ کہ اگر کوئی دوست اپنے دوست کسی مجلس میں بے عزت کرنے کے لیے طنزیہ ہنستا ہے اور اس ہنسنے کی آواز پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اس کو بھی لکھتے ہیں، اور قیامت والے دن وہ آوازیں بھی اس کے نامہ اعمال میں تولی جائیں گی. تو قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی انسان کی زبان سے نکلے گا وہ لکھا جائے گا، اور جو لکھا جائے گا قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تو سلامت رہے گی تو ہم سب سلامت رہیں گے، اور اگر تو بگڑ جائے گی تو ہم سب بگڑ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس پہ کلام کرنا ہے. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، اس کے بدلے میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزوں کی ضمانت دو. پہلی وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے جس کو زبان کہتے ہیں، اور فرمایا دوسری چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے جس کو شرمگاہ کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں بدلے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنی زبان کے اوپر پتھر رکھا کرتے تھے. تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اکثر اپنی زبان کے اوپر پتھر رکھتے ہیں، تو کہا جتنے بھی انسان ہلاک ہوتے ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور انسان کے جو اکثر گناہ ہیں وہ اس کی زبان کے ذریعے ہوتے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں: من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی نشاندہی کی ہے. فرمایا جس میں یہ دو چیزیں ہوں گی وہ سب سے اچھا مسلمان ہے. فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں گے، اور فرمایا اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں گے. جو بندہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف دیتا وہ اچھا مسلمان نہیں ہے. بڑے بڑے دیندار ہوتے ہیں لیکن زبان کے اتنے گندے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار یہ دیندار ہے. دنیا دار تو دنیا دار. ایک بات کو یاد رکھیں، دین کے اندر پگڑی ہے، داڑھی ہے. کیا کہا میں نے؟ دین کے اندر پگڑی ہے، داڑھی ہے، لیکن دین پگڑی اور داڑھی کے اندر نہیں ہے. یہ پگڑی اور داڑھی دین کے اندر آتی ہے، دین داڑھی اور پگڑی کے اندر نہیں ہے. داڑھی رکھنے والے بعض اوقات ایسا کام کرتے ہیں کہ بندے کا سر جھکتا ہے شرم کے ساتھ، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ داڑھی بالکل نہیں ہوتی لیکن ایسا کام کرتے ہیں
کہ دنیا ان کو غازی علم الدین شہید کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو داڑھی اور دستار جو ہے یہ دین کے اندر ہے، دین ان کے اندر نہیں ہے۔ تو فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جس بندے کو اپنی زبان پر کنٹرول نہ ہو اس کو دنیا کی کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ بے باک ہوتا ہے پھر۔ تو فرمایا کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اگر ہم زبان سے کسی کو اذیت دے رہے ہیں تو ایک بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں، سجدوں میں جانے سے رب تب ملتا ہے جب مخلوق کے دل نہ توڑے ہوں۔ ہم سجدوں میں رب کی تلاش میں اور مخلوق کو اذیت دے رہے ہیں۔ سجدوں میں رب کی تلاش ہے، سگے بہن بھائی کی وراثت بھی کھائی ہوئی ہے۔ سجدوں میں رب کی تلاش ہے، چیز ملاوٹ والی بھی بیچ رہے ہیں۔ سجدوں میں رب کی تلاش ہے، اور جو ہمارے ہاتھ کام لگ جاتا ہے نا، جہاں تک ہمارا دا لگتا ہے ہم لگا لیتے ہیں۔ اگر تو کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ اس کو جنت اس کی عبادت کی وجہ سے ملے گی تو وہ کسی غلط فہمی میں ہے۔ جس کو بھی جنت ملے گی وہ رب کے فضل سے ملے گی، رب کی رحمت سے ملے گی۔ رب بے نیاز ذات ہے، وہ چاہے تو کسی کا ایک سجدہ قبول کر لے، چاہے تو کسی کی 500 سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار دے۔ جنت عبادت سے نہیں ملے گی، جنت اس کی رحمت سے ملے گی۔ اگر تو کوئی یہ سوچا کہ میں عبادت کروں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا، تو شیطان کو دیکھو زمین کا کون سا چپا ایسا ہے جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اگر تو عبادت کرنے کے بعد جنت پکی ہوتی تو پھر سب سے پہلے شیطان کی ہوتی۔ لیکن جنت عبادت پہ نہیں ملے گی، جنت اس کے فضل سے ملے گی، اس کی رحمت سے ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے 700 سال اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، 700 سال عبادت کرتا رہا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، اس کو میزان پہ ترازو پہ لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو 700 سال عبادت کے ہوں گے۔ رب تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں اس کو جنت میں بھیج دو۔ جب فرشتے اس کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے نا، تو میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ ایک جملہ کہے گا کہ مجھے تو جنت ملنی ہی ملنی تھی، میں نے 700 سال رب کی عبادت جو کی ہے۔ رب فرمائے گا فرشتوں اس کو واپس لے کے آؤ، اس کی 700 سال کی عبادت دوبارہ ترازو میں ڈالو۔ اس کے ایک ترازو میں 700 سال کی عبادت ہوگی، اور دوسرے ترازو میں صرف ایک آنکھ جو اللہ کی نعمت ہے اس کو رکھا جائے گا، اور 700 سال کی عبادت کم پڑ جائے گی۔ رب فرمائے گا فرشتوں اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو۔ وہ عرض کرے گا مالک خطا ہو گئی۔ رب فرمائے گا سن، پھر تجھے جو پہلے جنت دی تھی نا، وہ تیری عبادت نہیں تھی، وہ تیرے رب کا فضل تھا، وہ تیرے رب کی رحمت تھی۔ اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف عبادت کرے اور مخلوق کا دل توڑے، صرف عبادت کریں اور لوگوں کے حق کھا جائیں تو جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کا فرمانا ہے یہ مخلوق میرا کنبہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، اور جو رب کے خاندان کو اذیت دے وہ رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ اصل المیہ یہ ہے کہ ہم نے نا عبادت تو پوری کی لیکن مخلوق کو ساتھ اذیت دی، جس کی وجہ سے ہماری عبادتوں کا اثر ہمارے کردار سے نظر نہیں آتا۔ ایسا کیسا ممکن ہے کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ قبول ہوا ہو اور بندے کا اندر نہ بدلا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ اصل مقصد یہ ہے بات کرنے کا، ہم عادت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم عادت کا روزہ رکھتے ہیں، جس دن شوق سے کر لیا زندگی بدل بھی جائے گی۔ تو جو بنیادی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان ہے کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اب اس حدیث کے اندر بھی نبی پاک نے پہلے زبان کا تذکرہ کیا، کیوں کہ اکثر جو تکلیف دوسروں کو دی جاتی ہے وہ زبان کے ذریعے دی جاتی ہے، کسی کی غیبت کر کے، چغلی کر کے، جھوٹ بول کے، کسی بھی طرح اس کو اذیت دی جاتی ہے تو زبان کے ذریعے دی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صامت نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا لیتا ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں جس طرح انسان بولنا سیکھتا ہے نا، اسی طرح اس کو خاموش رہنا بھی سیکھنا چاہیے۔ آپ انسان کی مصیبتیں اٹھا کے دیکھ لیں، آدھی مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوں گی۔ خاموش رہنے والا بندہ نجات میں رہتا ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے
جو جتنا خاموش رہتا ہے اللہ اس کے عیبوں پہ اتنا پردہ ڈال کے رکھتا ہے، اور جو جتنا بولنا شروع کرتا ہے اس کے عیبوں پہ پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، خاموشی میں نجات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے بیٹے نے یہ حدیث پاک سن لی کہ خاموشی کے اندر نجات ہے۔ اب جب اس نے یہ حدیث سنی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ ایک ہی شہزادہ ہے اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکماء، طبیبوں کو، حکیموں کو بلایا کہ چیک کرو شہزادے کو ہوا کیا ہے۔ طبیبوں نے، حکیموں نے چیک کیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، شہزادے کے پاس بولنے کی قوت ہے، جو اس کو قوت گویائی کہتے ہیں، کہ بولنے کی قوت ہے، لیکن اب یہ بولتا کیوں نہیں، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ طبیب آتے رہے، اطباء آتے رہے، حکماء آتے رہے اور ایک ہی بات کرتے رہے کہ شہزادہ بول تو سکتا ہے لیکن یہ بولتا کیوں نہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک طبیب آیا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ ایسا کریں کہ شہزادے کو روزانہ نہ سیر کے لیے بھیجا کریں، شکار کے لیے بھیجا کریں، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی عجیب و غریب منظر دیکھے تو شاید بول پڑے۔ اب بادشاہ نے ایک خادم تھا اور ایک وزیر، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے شہزادے کو روز شکار کے لیے لے کے جانا ہے اور رستے میں جو بھی احوال ہوں وہ آ کر بتانے ہیں۔ اب وہ جو خادم تھا جو شکار کرنا جانتا تھا وہ ساتھ جاتا، وزیر ساتھ جاتا، اور رستے کے جو احوال تھے وہ روزانہ آ کر بادشاہ کو بتاتے کہ شہزادہ سارے رستے میں کچھ نہیں بولا۔ معمول کے مطابق ایک دن غلام اور جو وزیر تھا وہ شہزادے کو شکار پر لے کر گئے۔ ایک جنگل سے گزر ہوا تو جو غلام تھا وہ شکار کی تلاش کر رہا تھا، تیر اس نے کمان میں ڈالا ہوا تھا اور وہ شکار کی تلاش میں تھا۔ وہ ایک ایک درخت کو دیکھتا کہ کوئی پرندہ مل جائے جس کو میں شکار کروں، لیکن وہ ایک ایک درخت چھوڑ کے آگے جاتا جاتا اس کو شکار نہ ملا۔ اس نے ایک درخت کو جب کراس کیا اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد، لیکن اس کو شکار نہ ملا۔ جیسے ہی اس نے درخت کو کراس کیا تو پیچھے سے درخت پہ بیٹھی فاختہ بول پڑی۔ اب غلام کو پتہ چل گیا کہ پچھلے درخت کے اوپر کوئی شکاری بیٹھا ہوا جس کا شکار کرنا ہے۔ اب وہ شکاری پلٹا، اس نے غور سے دیکھا تو درخت کے اندر چھپی ہوئی ایک فاختہ نظر آئی۔ غلام نے زور سے تیر کھینچا، اس فاختہ کو مارا، فاختہ پڑپڑاتی ہوئی زمین پہ گری تو شہزادے کی زبان سے نکلا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، اور کہا گیا تھا کہ خاموشی میں نجات ہے۔ اب شکاری نے فاختہ کا شکار کیا، اور جب بادشاہ کے بیٹے شہزادے نے کہا نا صدقتا یا رسول اللہ، تو وزیر بھی حیران ہوا، خادم بھی حیران ہوا کہ بادشاہ اس منظر کو دیکھ کر بولا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ اب جب شکار سے واپس آئے تو واپس آ کے جب بادشاہ نے حالات معلوم کیے تو خادم نے اور وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آج یہ منظر ہوا کہ ہم شکار کی تلاش میں تھے، درختوں کو کراس کر کے آگے گئے تو پیچھے درخت پہ بیٹھی ایک فاختہ بول پڑی، ہم نے اس کو تلاش کیا، اس کا شکار کیا، جب وہ گری اور مری تو شہزادے کی زبان سے نکلا تھا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ شہزادہ تو ارادتاً جان بوجھ کر چپتا، اور میں کتنے کتنے حکیم اور طبیب بلا چکا ہوں اور یہ تو جان بوجھ کے چپتا۔ اس کو غصہ آیا، اس نے جلاد کو بلایا اور کہا اس کو الٹا لٹکاؤ اور کوڑے مارو۔ جب کہ پہلا کوڑا شہزادے کو مارا گیا نا، درد ہوئی تو پھر زبان سے کہا صدقتا یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ اس نے کہا کہ کیا سچ کہا؟ تو شہزادہ کہنے لگا نبی پاک نے فرمایا تھا خاموشی میں نجات ہے۔ فاختہ بولی، وہ بھی ماری گئی، میں بولا، میں بھی مارا گیا۔ تو انسان کی زندگی کی جو آدھی مصیبتیں ہیں وہ اس کی زبان کے نیچے ہیں۔ ہم سارا دن تبصرہ کرنے کے بعد، آج کل جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، ایک بات کو یاد رکھیں، اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تبصرہ کرنا بڑا کارآمد ہے، ہم 6 گھنٹے تبصرہ کریں گے تو شام کو 100 روپے پٹرول سستا ہو جائے گا، تو پھر تو میں کہتا ہوں سب کو کرنا چاہیے۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ صبح دکان کھولی، فیکٹری کھولی، جہاں بھی اللہ نے ہمارا رزق رکھا ہوا ہے وہاں جاتے ہیں، 7-8 گھنٹے جتنی دیر وہاں پہ ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے بے باک ہو کے تبصرہ کرتے ہیں۔ سارا دن تبصرہ کرنے کے بعد شام کو بھلا کیا کہتے ہیں؟ سانو کی لگے،
اور بھائی جب آپ کو کچھ لگتا نہیں ہے تو 6 گھنٹے برباد کس کے لیے کیے ہیں؟ سارا دن تبصرہ کریں گے، چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، سیاست میں تبصرہ کریں گے، اور بعد میں کیا کہیں گے؟ سانو کی لگے۔ جب کچھ لگتا نہیں تھا تو 6 گھنٹے برباد کس لیے کیے تھے؟ یا تو آپ کا تبصرہ اتنا کارآمد ہے نا کہ آپ نے تبصرہ کرنا ہے اور اسمبلی کے اندر بل پاس ہو جانا ہے، پھر تو ہر چوک میں تبصرہ ہونا چاہیے۔ اب نقصان کیا ہوا؟ ہم نے اپنی زبان کے ذریعے اپنے دل مردہ کر لیے، کیونکہ انسان کا جتنا کلام زیادہ ہوتا ہے نا، اس کا دل اتنا مردہ ہوتا ہے۔ جو شخص تصوف کے اندر دل روشن کرنا چاہتا ہے نا، وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے، اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ آج دلوں کے اندر جو کج روی ٹیڑھا پن ہے نا، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم تبصرہ بے باک ہو کے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو گئے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا حکمران عمر بن خطاب جیسا ہونا چاہیے یا اس کا جانشین ہونا چاہیے۔ ایک بات کو یاد رکھیں کہ حدیث پاک اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اعمالکم مالکم، تمہارے نامہ اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اگر میں اپنے گریبان میں جھانکوں تو پھر میرا حکمران تو میرے نامہ اعمال کے مطابق ٹھیک ہے، کیونکہ رسول کریم نے ایک اصول دے دیا کہ اعمالکم مالکم، تمہارے نامہ اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اب جیسا میرا نامہ اعمال ہوگا مجھے ویسا حکمران دیا جائے گا۔ ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ میرا جو حاکم ہے نا وہ عمر بن خطاب جیسا ہونا چاہیے، ان کا جانشین ہونا چاہیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بجلی چوری ہم کریں اور ہمیں حکمران عمر چاہیے؟ دودھ میں ملاوٹ ہم کریں، ہمیں کوئی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر، صدر، وزیر اعظم آ کے نہیں کہتا کہ تم نے بجلی چوری کرنی ہے۔ یہ میرا ذاتی عمل ہے، میں اپنے ذاتی عمل سے اپنا کردار گندا کروں اور مجھے حاکم عمر چاہیے؟ مجھے کسی وزیر، مشیر، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر نے آ کے یہ نہیں کہا کہ تم چوری کرو، تم دودھ میں ملاوٹ کرو، بہن بھائیوں کی وراثت کھاؤ، دوسروں کی جڑیں کاٹو، کاروبار میں اپنے پارٹنر کو دھوکہ دو۔ جب رسول کریم نے ایک ضابطہ دے دیا اعمالکم مالکم، تمہارے نامہ اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، تو ایک بات کو یاد رکھیں، جب بجلی چوری ہم کریں گے نا تو ہمارا حاکم عمر بن خطاب نہیں ہوگا۔ جب بہن بھائیوں کی وراثت ہم کھائیں گے نا تو ہمارا حکمران عمر بن خطاب نہیں ہوگا۔ جب دودھ میں ملاوٹ ہم کریں گے تو ہمارا حاکم عمر بن خطاب نہیں ہوگا۔ جس قوم کو عمر بن خطاب دیے گئے تھے نا، اس قوم کا معیار کیا تھا؟ جب ماں نے بیٹی سے کہا بیٹا دودھ میں تھوڑا پانی ملا لو، دودھ صبح تھوڑا زیادہ بک جائے گا، آمدن زیادہ ہو جائے گی، تو بیٹی نے کہا ماں نہیں۔ وقت کے امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا ہے کہ ریاست مدینہ کے اندر کوئی ملاوٹ والی چیز نہیں بیچے گا، تو ماں نے کہا بیٹا اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو جس قوم کو عمر ملے تھے نا اس قوم کا معیار یہ تھا۔ بیٹی نے کہا ماں اگر عمر نہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور بھائی جب قوموں کے معیار یہ ہوتے ہیں نا تو اس قوم کو عمر بن خطاب دیے جاتے ہیں۔ آج عیب سے میرا دامن بھرا ہو اور میں اپنی دعاؤں میں عمر بن خطاب مانگوں تو مجھے اپنے نامہ اعمال پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہمیں ایک ضابطہ دے دیا گیا ہے، اصول دے دیا گیا ہے کہ اعمالکم مالکم، تمہارے نامہ اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جانشین عمر بن خطاب ملے تو اس کے لیے مجھے اپنا کردار ستھرا کرنا ہوگا۔ اگر میں نے کسی کا حق کھایا تو مجھے واپس کرنا ہوگا۔ اگر میں ملاوٹ والی چیز، 2 نمبر چیز بیچ رہا ہوں تو مجھے یہ عادت چھوڑنی ہوگی، اور اگر میں اپنا کمرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بجلی چوری کر رہا ہوں تو مجھے یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، ورنہ آپ ایک نماز کے بعد نہیں، ساری زندگی کی نمازوں کے بعد بھی دعا مانگ لینا کہ ہمیں عمر بن خطاب کا جانشین چاہیے، تو جب تک اعمالکم مالکم پہ عمل نہیں ہوگا ہمارا حاکم عمر بن خطاب جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا چننا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جب تک نظام نہیں بدلے گا، آپ وقت کے سب سے بڑے عالم کو بھی سیاست دے دیں گے نا، کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی ہماری یہ خامی ہے کہ ہم ہر بندے سے توقع لگا لیتے ہیں۔ ابھی کل غالباً 36 بندوں نے حلف اٹھایا ہے، اس میں سے 24 بندے وہ ہیں جو ضمانت پہ رہا ہو چکے ہیں اور ضمانتوں پہ باہر گھوم رہے ہیں۔ ابھی ہم سب کچھ بول جائیں گے، ہماری نا ایک طبیعت بن گئی ہے، ہم آنے والے بندے کو بھلا کیا کہتے ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد بھلا کیا کہتے ہیں؟ ایس تو پہلے والے ٹھیک سی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جب تک نظام نہیں بدلے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا۔
اور ایک بات کو یاد رکھیں، جب تک جس ملک میں انصاف نہیں نہ ہوتا وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آخری جملے اور میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ ہم اپنی زبان کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کے لیے کان کتنے دیے ہیں؟ دیکھنے کے لیے آنکھیں، لیکن بولنے کے لیے زبان۔ اس کی حکمت جانتے ہیں؟ حکمت یہ ہے کہ انسان زیادہ سنے، انسان زیادہ دیکھے۔ زبان اس لیے دی تھی کہ بولے کم۔ بہت ساری چیزیں دیکھ کر بھی اندیکھا ہونا پڑتا ہے، اور بعض اوقات میرے نبی پاک کی حدیث پاک کا مفہوم بڑا زبردست ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم سے کوئی بات کر رہا ہو تو ہم اچانک توجہ بڑھتی ہے اور اس کی کوئی بات رہ جاتی ہے، تو ہم پوچھتے ہیں تو انہیں کیا کہا ہے، وہ کہتا ہے یار رہن دے۔ اب حدیث پاک کا مفہوم سنیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض اوقات بندے کی توجہ ہٹائی اس لیے جاتی ہے کہ معاشرے میں فتنہ پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے کان 2 دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں 2 دی ہیں، لیکن بولنے کے لیے زبان 1 دی تھی کہ انسان زیادہ سنے، زیادہ دیکھے، لیکن کلام کم کرے۔ ہم نے اس کا الٹ کیا، ہم سنتے بھی کم ہیں، دیکھتے بھی کم ہیں، لیکن کلام دونوں سے ڈبل کرتے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ ہمارا مزاج بھلا کیا بن گیا، ہم سامنے والے کی بات اس لیے نہیں سنتے کہ شاید اس کی باتوں میں میری کوئی اصلاح ہو، ہم دوسرے کے چپ ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ چپ ہو تو اس کو میں جواب دوں، اور بعض اوقات اس کی باتوں میں ہمارے ذہن میں جواب تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے رویے، اپنے مزاج کو نہیں بدلیں گے، تب تک ہماری طبیعتوں میں نکھار نہیں پیدا ہوگا، اور جب تک ہماری طبیعتیں اور ہمارا کردار ستھرا نہیں ہوگا، تب تک ہمارے اوپر ایسے ہی حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، جن کی خاطر آپ دوستوں سے، بہن بھائیوں سے جھگڑے کرتے ہیں نا، وہ سارے ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے کے پاؤں پکڑتے ہیں، اور جب ضرورت ختم ہوتی ہے تو گریبان پکڑتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے آپ ان کے پیچھے لگ کے اپنی اور اپنی نسلوں کی تربیت خراب نہ کریں۔ میں اگر آپ سے ایک سوال کروں تو اگر آپ تھوڑی سی زحمت فرمائیں، آپ میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہو کے نواز شریف بنے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہو کے زرداری بنے؟ آپ تو ان کے نام سننا پسند نہیں کرتے، ان کی خاطر آپس میں جھگڑے کیوں کر رہے ہیں؟ جب ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری نسلیں ان کی جیسی ہوں، ہم میں سے کون شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا حشر قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہو؟ آپ کم از کم اپنے رشتوں کی حفاظت کریں یار، آپ ان کے پیچھے لگ کے اپنی زبان کے ذریعے اپنے رشتوں کو خراب کر رہے ہیں۔ کوئی کسی سیاسی جماعت کا اس کو وہاں پہ لگا رہنے دے۔ ہمارے ملک میں تب تک تبدیلی نہیں آئے گی جب تک بریانی کے ڈبے پہ اور گلی بنوانے پہ ووٹ دینا نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس قوم نے گلی بنوانے پہ ووٹ دینا ہو نا، اس ملک کو تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو نظام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس واسطے ان کے پیچھے لگ کے اپنا رمضان ضائع نہ کریں۔ یہ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ کس کا مہمان ہے؟ اللہ کا۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں گھومتے ہیں کہ یار اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کہیں واپس جا کے یہ مہمان یہ نہ کہے کہ میری خدمت نہیں ہوئی۔ یار رمضان تو مہمان بھی اللہ کا ہے، اور اس نے پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اس کے نے جا کر بتانا ہے کہ مالک تیرے کس بندے نے میری کتنی کی سیوا کی ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا وقت نہیں بیت رہا اس لیے ہم نے فیس بک اوپن کر لی، وقت نہیں بیت رہا تھا اس لیے ٹی وی لگا کے خبریں سننی شروع کر دی۔ اگر تو آپ کی خبریں سننے سے ملک کا نظام ٹھیک ہو رہا ہے تو مہربانی سارا دن سنا کریں، اور اگر آپ کے سننے سے کچھ نہیں نہ ہو رہا تو مہربانی روزوں میں قرآن پڑھا کریں۔ آپ کے تبصرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آخری جملہ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ بڑا بدبخت ہے وہ شخص۔ ایک سوال آپ کے اور میرے ضمیر پہ کھڑا ہے، کیا ہمیں یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ ہماری بخشش ہو گئی ہے؟ اگر نہیں نہ ہوئی، اور جس کی زندگی کے 20 رمضان گزر گئے، 30 گزر گئے، 40 گزر گئے، اور اگر اس کو 40 سال رمضان گزارنے کے باوجود بھی یہ تصدیق نہیں ہے نا کہ میری بخشش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو خدا کے واسطے آنے والے 10 دنوں کو غنیمت سمجھ لو، اس میں اپنے رب کو راضی کر لو۔
دین سیکھنے کا مزاج بنائیں. بس آخری مثال میں دینے لگا ہوں. اگر کوئی شخص 40 سال نمازیں پڑھے اور اس کو 40 سال کے بعد علم ہو کہ میری تو نماز ہی کوئی نہیں ہوئی، تو بتائیں اس کی زندگی کی کل کمائی لوٹ گئی کہ نہیں لوٹ گئی؟ ابھی یہاں پہ میں کسی بندے کا نام لوں گا نا، وہ دین پہ ایسا ایسا تبصرہ کرے گا کہ میں پریشان ہو جاؤں گا، یہ کتنا کا پڑھا ہوا ہے. لیکن صورتحال ہے کہ نماز دیکھ رہے تو ہماری نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی. یہ کسی پہ طنز نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، اصلاح کی بات کر رہا ہوں. میں صرف 2 مثالیں دے کے اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. ہم سب نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اتا. یہ لفظ غلط ہے. اتحیات لفظ ہی نہیں ہے، اتحیات لفظ ہے. ہا کو یا سے ملانا ہے. ساری قوم کا پڑھی اتحیات للہ وصلوات للہ، ایسے پڑھے جی. اتحیات لفظ ہی نہیں ہے، اتحیات للہ والصلوات. اتحیات لفظ ہی نہیں ہے. اب میرا سوال ہے، جو بندہ 20 سال سے 30 سال سے نمازیں ایسے پڑھ رہا ہے، اس کو فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نماز کے آخر میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربی جعلنی. پھر پڑھیں ربی ربی. ایسا ہی ہے. یہ لفظ غلط ہے. ربی جعلنی لفظ ہی نہیں ہے قرآن کا. ربی جعلنی، با کو جیم سے ملانا ہے. ربی جعلنی. اور میں ایک بات کروں، اگر میری بات سے ناراض نہ ہو تو اب بڑے بڑے امام اٹھا کے دیکھنا غلطی کر رہے ہوں گے. یہ کسی پہ طنز نہیں ہے، تنقید نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنا تبصرہ ہم سیاست پہ کرتے ہیں نا، اس سے آدھا اگر دین سیکھنے پہ کر لیں تو چلے. میں جملہ کہتا ہوں، آپ جس بھی عمر میں ہیں، اس عمر میں دین سیکھنا یہ شرمندگی ہے، یا قیامت والے دن یہ پتہ چلے کہ ساری عبادت ہی ضائع ہوگی، وہ شرمندگی ہے؟ کون سی شرمندگی بڑی ہے؟ قیامت والی بڑی ہے. تو میں چھوٹی قبول نہیں کر لینی چاہیے؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم لفظ ہی نہیں ہے. سبحانک اللہم، ہم ہا کھائی جاتے سبحانک اللہم سبحانک اللہم. یہ صرف میں نے وقت تنگ ہے، افطار کا وقت ہو گیا، تو صرف 3 مثالیں دی ہیں. میں آپ سے بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے لیے معزز ہیں، پیار والے ہیں. کم از کم اس سال رمضان میں اپنی نماز تو ٹھیک کرے نا یار. باقی معاملات تو چلتے رہیں گے. اپنی زبان کے ذریعے کسی کو اذیت نہ دیں، اپنی نمازوں کی فکر کریں. ہماری نمازوں کے اندر بہت ساری خامیاں ایسی ہیں جن سے ہماری نماز نہیں ہوتی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو خاموش رہا وہ فاختہ بولی تو وہ ماری گئی، میں بولا تو میں مارا گیا. اللہ کریم ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آپ آمنے